السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہاں جی، آپ لوگوں کو یقیناً انتظار ہوگا اپنی اسلامی کہانی کا، ٹھیک ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ سلسلہ قصص الانبیاء کا۔ آج جو کہانی ہے وہ ہے عجیب بشارت، ٹھیک ہے۔ بشارت کا کیا مطلب ہے؟ خوشخبری۔ تو اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو اس کا شروع سے ہی میں بیان کرتی ہوں وہ کچھ ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے آگے کی جانب بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹس ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد ہمیشہ انسان کی کمزوری رہی ہے۔ اولاد نہ ہو تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں تو اپنی قسمت کو انسان کوسنے لگتا ہے، صرف بیٹے ہی ہوں تو بیٹی کے لیے آنکھیں ترسنے لگتی ہیں۔ اگر اولاد نافرمان ہو تو انسان جیتے جی خود کو زندہ درگور محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد کو انسان کے لیے کیا تعبیر کیا ہے؟ آزمائش سے۔ اولاد نالائق اور نافرمان ہو تو انسان کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر سرے سے ہی اولاد نہ ہو تو پھر بھی انسان پل بھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ رب العالمین کی آخری الہامی کتاب قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمان الہی ہے کہ اس دنیا میں کسی درخت کا ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گرتا۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ ہر ذی روح کے پیدا ہونے سے مرنے تک اس کے ہر معاملے کا اسے علم ہوتا ہے، حتیٰ کہ پتھر کے اندر کیڑے کے حالات سے بھی باخبر ہوتا ہے اور اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہمہ گیر حاکمیت کا یہ معاملہ ہو تو پھر انسان، جسے قرآن مجید میں ناشکرا، تھرڈ دلا یعنی کیا ہے، جس کو کم دل کا مالک جس کو کہتے ہیں، تھوڑ دلا، اور اسی طرح کے دیگر القابات سے نوازا گیا ہے، وہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے اور اپنی اس دنیا کی ہر چیز کے خالق اور مالک کو چھوڑ کر اولاد جیسی نعمت کے حصول کے لیے اس کے دروازے پر، اس کے در پر حاضر ہونے کے بجائے شیطان کے ورغلانے پر جگہ جگہ قبروں اور مزاروں پر جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وہ جو خود بے بس اور لاچار ہیں، تو جو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے امیدوار رہے، وہ اسے بھلا کیا دے سکتے ہیں؟ وہ تو قبروں میں مدفون ہیں، جن کی نہ آنکھیں کھل سکتی ہیں، نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں، نہ زبان چل سکتی ہے۔ تو عجیب بشارت میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اولاد نہ دینا چاہے تو ہزار جتن کر لے، اسے اولاد نصیب نہیں ہوتی، اور جسے اولاد دینے کا فیصلہ کرتا ہے وہ تو پھر بانجھ اور عمر رسیدہ عورتوں کی گود بھی ہری کر دیتا ہے۔ یہ شان بے نیازی اللہ رب العالمین ہی کو زیب دیتی ہے۔ ہمیں بھی ہر حال میں، ہر معاملے میں اپنے خالق اور مالک ہی سے مانگنا چاہیے۔ جی چلتے ہیں اب ہم اپنی کہانی کی جانب۔ اوہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ عورتیں اس درخت کے نیچے کیوں بیٹھی ہیں؟ کار میں بیٹھی ہوئی ایک غیر ملکی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اولاد کے لیے اس کا میزبان مسکرایا، اور وہ میزبان کون تھا؟ طٰہٰ تھا۔ کیا کہا؟ اولاد کے لیے؟ آپ کا مطلب ہے یہ عورتیں اس درخت سے اولاد مانگ رہی ہیں؟ یہ تو معلوم نہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، لیکن یہاں یہ بات مشہور ضرور ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ مفاد پرستوں نے جان بوجھ کر یہ بات مشہور کر دی ہے کہ اگر کوئی عورت اس درخت کے نیچے دامن پھیلا کے یعنی اپنی جھولی پھیلا کر بیٹھ جائے تو اس کی جھولی میں ایک پتا آ کر گرے گا تو اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر 2 پتے گریں گے تو لڑکا پیدا ہوگا۔
استغفر اللہ، کس قدر فضول خیالات ہیں آپ کی حکومت، ایسے کاموں سے لوگوں کو روکتی نہیں؟ جی نہیں، ہمارے ملک میں مذہبی آزادی ہے، لیکن میں ان لوگوں کو تبلیغ کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ ایسے خیالات شرک ہیں۔ اولاد دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ چاہے تو بانجھ عورت کے اولاد ہو جائے اور چاہے تو اولاد کے قابل ہوتے ہوئے بھی اولاد نہ ہو، یہ سب تو بس اس کی مرضی ہے۔ آئیے ذرا ان عورتوں کے پاس چلتے ہیں۔ اچھا، بے پردہ تو یہ بیٹھی ہی ہیں، انہوں نے سننا گوارا کر لیا تو ٹھیک، ورنہ ہم آگے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ لکیر کی فقیر ہے، جس راستے پہ لگ گئیں سو لگ گئیں، اب یہ آپ کی بات نہیں سنیں گی۔ اس کے باوجود میرا فرض بنتا ہے انہیں اس شرک سے روکوں، کیونکہ مشرک کو اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ملے گی۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ آئیے پھر دونوں کار سے اتر کر ان کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ اس جگہ ایسے اور بھی کئی درخت تھے، وہ سب کے سب بیری کے درخت تھے۔ ہر درخت کے نیچے 8-10 عورتیں موجود ہی تھیں۔ دائیں طرف کسی کا مزار تھا، مزار کی عمارت شاندار تھی، بائیں طرف ایک وسیع اور عالی شان مسجد تھی، لیکن مسجد میں اکا دکا ہی آدمی بیٹھے نظر آئے، جبکہ مزار میں لوگوں کا ازدحام تھا۔ عبدالخالق صاحب، ایک بات سوچ لیں، میزبان نے کہا۔ وہ کیا احمد علی صاحب؟ جی، اگر ان عورتوں نے آپ کی باتیں سن کر شور مچا دیا تو یہ ہجوم ہم پر ٹوٹ پڑے گا اور وہ ہمارا تکا بوٹی کر دے گا۔ انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بات کہنے کا یہ ایک انداز ہوتا ہے، میں انشاءاللہ اچھی طریقے سے بات کروں گا۔ اچھی بات ہے، احمد علی نے اور طاہا نے سر ہلا دیا، ساتھ میں طیب بھی تھا۔ وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے عورتوں کے نزدیک پہنچ گئے، تاہم انہوں نے مناسب فاصلہ برقرار رکھا اور انہیں متوجہ کرتے ہوئے بولے، میری بہنوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں۔ عورتیں فوراً ان کی طرف متوجہ ہو گئیں، کیونکہ ان کی بڑی بھاری بھرکم آواز تھی۔ آپ نے وہ شہر دیکھا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو لے جائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں مدینہ منورہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے لایا ہوا پیغام سننا پسند کریں گی؟ سننا چاہیں گی تو ٹھیک، ورنہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عورتوں کہنے لگی، عورتوں نے کہا، نہیں، ہم سنیں گے، آپ سنائیں تو صحیح۔ اچھا تو پھر سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس وقت آپ کی بیوی سیدہ سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ فرشتے نے انہیں خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ سن کر دونوں حیران ہوئے کہ اس بڑھاپے میں بھلا اولاد کس طرح ہوگی، اور سیدہ سارہ تو یوں بھی بانجھ تھیں، یعنی ان کے ہاں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو یہ سن کر پکار اٹھی، ہائے افسوس! قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ہائے افسوس! کیا میرے ہاں اولاد ہوگی؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ آیت نمبر 73 ہے۔ وہ سارا کہنے لگیں، ہائے افسوس! میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند کی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ بڑا قابل تعریف، بڑی شان والا ہے۔ اب یہاں یہ بھی بات سن لیں آپ کہ جو فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ خوشخبری لے کے آئے تھے نا، تو وہ دراصل انسانی شکل میں آئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان خیال کیا، آپ بہت مہمان نواز تھے۔ آپ نے ان کے لیے فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور گوشت بھون کر لے آئے، لیکن انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، اس لیے کہ فرشتے تو کھاتے پیتے ہی نہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے، کسی بری نیت سے تو نہیں آئے،
اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کوئی کسی کی ضیافت یعنی مہمان نوازی قبول کرنے سے انکار کرتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص مہمان بن کر نہیں بلکہ برے ارادے سے آیا ہے۔ ادھر فرشتوں نے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم انسان نہیں، آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ ان کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھ پر تو بڑھاپا سوار ہو چکا ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ بہت جلد آپ کی بیوی سارہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام بھی قریب ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے یہ جب گفتگو سنی اور حیران ہو گئی اور کہنے لگی، تب فرشتوں نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے کہا، تمہارے ہاں ایک جلیل القدر بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور آپ کے اس بیٹے کے ہاں یعقوب پیدا ہوں گے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، جو عالی شان نبی ہوں گے۔ اس دوہری بشارت کو سن کر سیدہ سارہ علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا۔ ان کے خیال میں ایسا ہونا ظاہری طور پر بہت ناممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھیں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس نے تو ماں باپ کے بغیر تمام انسانیت کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ چنانچہ فرشتوں نے کہا، تعجب نہ کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے، اور تمہارے خاندان پر تو اللہ کا فضل ہمیشہ ہی رہا ہے۔ فرشتوں نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو یہ خوشخبری اس لیے بھی سنائی تھی کہ ان کے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے، مگر سیدہ سارہ علیہ السلام اس وقت بے اولاد تھی اور اس وجہ سے غمگین رہتی تھی۔ قرآن کریم میں یہ تمام قصہ سورہ ہود، سورہ زاریات اور سورۃ الحجر میں بھی موجود ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے رفقہ بنت بتوائل سے شادی کی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ تھے۔ جب سیدنا اسحاق علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو رکھا گیا اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام یعنی یعقوب کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل۔ انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی، جبکہ ان کی بیوی رفقہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ پھر اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کی نظر کمزور ہوگی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کے لیے کہا، اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور تو شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے تاکہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ جی انشاءاللہ تعالی ہم آگے جو بقیہ حصہ ہوگا کہ وہ دعا کیا تھی، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی انتظار میں رہیے گا نیکسٹ سنڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔